Calling attention notice. جی مس آسیہ ناز تنولی صاحبہ. جی بلال دے رہے ہیں. بلال یہ کالنگ اٹینشن نوٹس ہو جائے. نہیں کالنگ اٹینشن یہ بزنس لے لیں اس کے بعد. سر، وزیر برائے انسانی حقوق کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو قانونی سکم اور پدرانہ مزاحمت کے باعث وراثت میں خواتین کے قانونی حصے سے محرومی سے متعلق ہے. یہ منسٹر بلال صاحب آپ دے رہے ہیں. جی بلال کیانی صاحب کا مائک کھولا. اپنی سیٹ پہ آ جائیں گے. کیانی صاحب کہہ رہے ہیں اپنی سیٹ پہ نہیں. یہ جی شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. آنریبل ممبر نے جی نہایت اہم سوال اٹھایا, بلکہ آنریبل جو 5 ممبران ہیں, اور یہ ایک نہایت اہم ایشو ہے اور یہ بڑا پرٹننٹ ایشو ہے جی. اس کے اوپر یقیناً آج بھی خواتین کی انہیریٹنس شیئر میں ڈپریویشن جاری ہے, اور اس ایشو کو, اس طرح کے ایشوز یہ ایوان میں اٹھنے چاہیے. سب سے پہلے تو جی یقیناً قرآن میں بھی سورہ النساء میں اس کا ذکر ہے, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جی ہمارے آئین میں بھی اور قوانین میں بھی خواتین کے انہیریٹنس شیئر کو واضح کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو آئین کے آرٹیکل 25 میں, جو کہ ایکوالٹی بیفور دا لا اور انشور کرواتا ہے اور ڈسکرمنیشن بیسڈ آن جینڈر کو پروہیبٹ کرتا ہے. اسی طرح آرٹیکل 25 میں جو پراپرٹی رائٹس کو سیف گارڈ کرتا ہے, اور اس سے آگے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 وہ لا ہے جو کہ اسلامک فیملی لا کے مطابق انہیریٹنس کو ریگولیٹ کرتی ہے, جس میں خواتین کی پراپرٹی رائٹس کو واضح کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آگے کرمنل لا 3rd امینڈمنٹ ایکٹ 2011 سے بھی, جس کو اینٹی وومن پریکٹسز ایکٹ بھی کہا جاتا ہے, اس کے تحت جو بھی خواتین کو انہیریٹنس سے ڈپرائیو کرے گا اس کے لیے سزا بھی وضع ہے, جو کہ منیمم 5 سال ہے اور میکسیمم 10 سال ہے. اس کے علاوہ اور بھی میکنزمز موجود ہیں, مگر بنیادی, اور اس کی میں تفصیل بتا سکتا ہوں جی, مگر بنیادی بات یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں, میکنزمز موجود ہیں, مگر بدقسمتی سے یقیناً آج بھی یہ مسئلہ جاری ہے, اور اس میں کچھ بہتری ضرور آئی ہے ان میکنزمز کے تحت, مگر there is a lot more that needs to be done. This is not just a case of having laws and implementing them. یہ ایک لارجر سوسائٹل ایشو ہے جس کے اندر سب کو کردار ادا کرنا ہوگا جی, چاہے وہ ریلیجس اسکالرز ہیں, چاہے وہ ہماری اوور آل سوسائٹی کے اندر خواتین کو شیئر کرنے کی یا انہیریٹنس شیئر دینے کی متعلق آگاہی کرنا ہے, تو وہ ایفرٹس بھی جاری ہیں. ایک میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جی, ایک ریسنٹ جو اقدام اٹھایا گیا ہے کہ انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020 کی انیکٹمنٹ کے بعد, بجائے اس کے کہ صرف فیملی کورٹس میں معاملہ لے جا سکیں متاثرہ خواتین, اب وہ فیڈرل امبڈسمن سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ورک پلیس میں بھی جا سکتی ہیں. اس امبڈسمن کا یہ کام ہے کہ جب اس طرح کی اپلیکیشن آئے اس پہ وہ مکمل انکوائری کریں, اور اس پہ وہ آرڈر بھی پاس کر سکتی ہیں جو ضلع انتظامیہ تک بھی وہ بھیجا جا سکتا ہے. تو ایک اس کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے میکنزم بنایا گیا ہے, اور مگر اس میں جی یقیناً ساتھ ہی ساتھ جوڈیشری کا بھی بڑا اہم کردار ہے. بدقسمتی سے بہت ساری خواتین کا حق اس لیے بھی ان کو وقت پہ نہیں ملتا یا ملتا ہی نہیں ہے چونکہ اسٹے آرڈرز ہو جاتے ہیں. تو اس میں جی آپ آئی اسیوم دیر آر ادر ممبرز ایز ویل, میں ان کے بھی سوالات کا جواب دوں گا جی, مگر ایک اہم ایشو ہے. یقیناً اس میں کچھ کافی کام ہماری حکومت بھی کر رہی ہے, پہلی حکومتیں بھی کرتی آئی ہیں, مگر یہ یقیناً آج ایک اہم ایشو ہے اور اس پہ مزید کام درکار ہے جی. شکریہ. آسیہ ناز تنولی صاحبہ ٹو آسک 1 question. سر بڑا بریف جواب دیا ہے بلال صاحب نے. سر میرا سوال پھر بھی یہ ہے کہ کیا ایسے اعداد و شمار موجود ہیں کہ خواتین کو ان کے وراثتی حقوق ملے ہوں
اور ان کا کوئی ڈیٹا موجود ہو. دوسرا سر, آج بھی وہی حالات ہیں, ظاہر ہے عدالتیں بھی ہیں اور حکومت بھی کام کر رہی ہے اور پہلے سے بہتر کام ہو رہا ہے اس پہ, لیکن کیا خواتین کو وراثتی کے حقوق کے دلانے کے لیے نادرا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کوئی اصلاحات متعارف کروائی گئی ہیں؟ اور سر میری بات یہ بھی ہے اس حوالے سے کہ 1 سال کے اندر یہ تمام جو ہے کیسز جو وراثت کے حوالے سے ہیں, عدالتوں میں اس کو 1 سال کا ٹائم فریم دینا چاہیے کہ اس کو حل کر دیا جائے. سر سالوں سال گزر جاتے ہیں اور وراثت کے یہ جو پیرائے ہیں ختم نہیں ہوتے اور خواتین تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہیں. سر کوئی ٹائم فریم فیملی کورٹس میں ایسا ہونا چاہیے یا عدالتیں ایسا کام کریں جس میں صرف 1 سال کا ٹائم ہو اور خواتین کو ان کے حقوق مل جائیں, در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں. سر اس طرح کا کوئی ٹائم فریم یا نادرا کے حوالے سے, عدالتوں کے حوالے سے کوئی ہے کہ حکومت اس پہ کام کر رہی ہے؟ بلال کیانی صاحب کا مائک کھولیں. جی بالکل, اگین جی آنریبل ممبر نے بڑے پرٹننٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں. جی سب سے پہلے تو جو انہوں نے سوال پوچھا کہ اس کی کوئی تعداد یا کوئی ڈیٹا ہے جی نمبرز آف کیسز کا, تو اس میں جب سے یہ انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020 پروملگیٹ ہوئی ہے, اس کے بعد سے جب سے یہ کام فیڈرل امبڈسمن سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس کے پاس یہ کام سونپا گیا ہے, تو ان پچھلے 5 سالوں میں جی تقریباً 745 کیسز فائل ہوئے ہیں اس امبڈسمن کے پاس, جس میں سے 604 ڈسپوز ہو گئے اور 141 آن گوئنگ ہیں. اسی طرح کی فورمز صوبائی سطح پر بھی موجود ہیں جی. پنجاب میں 5000 کمپلینٹس 2021 سے اب تک کیٹر ٹو ہو چکی ہیں جی, اور خیبر پختونخوا میں بھی 1772 کمپلینٹس رجسٹر کی گئی ہیں. سندھ کا اپنا میکنزم ہے, بلوچستان بھی ایک بل رائٹس ٹو پراپرٹی اور اونرشپ اینڈ انہیریٹنس کے اوپر ابھی کنسیڈر کر رہا ہے جی. اس کے علاوہ ایک ہیلپ لائن بھی ہے جو منسٹری آف ہیومن رائٹس کی اپنی ہے 1099, جس کے اوپر پچھلے 5 سالوں میں 1500 کالز ریسیو ہو چکی ہیں اور متاثرین کو لیگل ایڈوائس بھی دی گئی ہے, پرو بونو لیگل ہیلپ بھی دی گئی ہے, اور یہ آج بھی یہ ہیلپ لائن بھی اور پرو بونو مطلب کہ فری لیگل ہیلپ خواتین کے لیے یہاں پر موجود ہے. جہاں تک میڈم نے بات کی کہ 1 سال کی اس کو ٹائم کیپ کرنا, جی یقیناً میرے خیال سے ایگزسٹنگ لاز کو دیکھا جا سکتا ہے. لاز آر آلویز دیر ٹو بی امپرووڈ. آئی تھنک اس میں حکومت اور پرائیویٹ ممبرس اور اس ہاؤس کے آنریبل ممبرس اور متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں یقیناً اس معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے, اور اگر مزید بہتری لائی جا سکتی ہے قانون میں تو کرنی چاہیے جی. بہت شکریہ. شکریہ. نزت صادق صاحبہ ٹو آسک ون کوشچن. Not present. شائستہ پرویز صاحبہ ٹو آسک ون کوشچن. تھینک یو اسپیکر صاحب. جی جواب تو بہت تفصیل سے آ گیا ہے, ایکٹس بھی موجود ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو گراؤنڈ پہ ریئلٹی ہے وہ بہت ہی خراب ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری تو یہاں بیٹھ کے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں چیزیں کہ نہیں ہو رہی, لیکن جو گراؤنڈ پہ ریئلٹی ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں. لوگ برسا برس خواتین دھکے کھا رہی ہیں, ان کو ان کی وراثت نہیں ملتی. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب کیا اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ یہ یہاں بیٹھنے والے میرا خیال ہر میرے بھائی بیٹے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کی خواتین کو وراثت میں جو نہ ملنے کی وجہ ہے وہ کیا ہے. دیکھیں سوشل پریشرز ہونے اپنی جگہ ہیں, لیکن جس قوانین کو مذہب کی پروٹیکشن بھی حاصل ہے, جن کو کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن بھی حاصل ہے, اس ملک میں جس طرح کے کام اور جس طرح کا ٹائم یہاں پہ لیا جاتا ہے کہ ساری عمر 20 25 سال گزر جاتے ہیں, خواتین کو ان کے حقوق نہیں ملتے. تو میرا خیال ہے کہ یا تو دیکھیں, آئی تھنک لیجسلیشن تو بہت ہو چکی ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کوئی ریفارمز, لیگل ریفارمز کرنے, ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم آگے بڑھ سکیں اور خواتین کو ان کے حقوق دلوا سکیں. میری ہے کہ اگر اس بات کا بتا دیں, کیونکہ یہ ہمیں مل کے ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم ان کو سیف گارڈ کر سکیں خواتین کو. جی شکریہ. بلال کیانی صاحب. جی بالکل جی, میں آنریبل ممبر کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور یہی بات میں نے جی ابتدائیے میں کہی تھی پہلے سوال کے جواب میں کہ قوانین موجود ہیں جی, اور یقیناً امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. اس کے اندر جی جیسے میں نے کہا وجوہات دیگر ہیں جی. ایک تو سوسائٹل ہیں, ہمیں اویئرنیس کیمپینز کرنی ہوں گی, اور یہ حکومت کر بھی رہی ہے جی. اس میں صوبائی حکومت بھی, وفاقی حکومت بھی, اوور آل ایز اے سوسائٹی ہمارا کردار ہے
کہ اپنی آبادی میں اپنے شہریوں میں یہ خواتین کے رائٹس کے متعلق یہ اویئرنیس بھی کریں. اور میرے خیال سے اس میں ہمارے جو مذہبی اسکالرس ہیں, دینی لیڈرز ہیں, ان کا بھی بہت اہم کردار ہے. تو آئی تھنک ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ دیکھیے جی, حکومت بالکل قانون سازی میں اس طرح کی بہتری لا سکتی ہے جس طرح کیا آسیہ ناز تنولی صاحبہ نے کہا کہ 1 سال کو کیپ کریں اگر وہ ایگزسٹنگ لاء میں موجود نہیں ہے. حکومت یقیناً امپلیمنٹیشن میں انتظامیہ کی سطح پر کر سکتی ہے, مگر میرے خیال سے جی اس میں جوڈیشری کا بھی بڑا کردار ہے کہ جہاں پر خواتین کے حق میں ایک کیس ہو گیا ہو, امبڈسمن نے کر دیا ہو, تو اسٹے آرڈرز کے نتیجے میں خواتین کا جو حق بنتا ہے وہ کافی سالوں زیر التوا نہ رہے. تو اس میں جی یقیناً سب کا کردار ہے اور اس میں جو بھی لیگل ریفارمز درکار ہیں وہ بھی کیے جانے چاہیے, مگر باقی بھی جو ہماری ریاست کے حصے ہیں اور سوسائٹی کے حصے ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جی شکریہ. Ms. Muniba Iqbal Sahiba to ask one question. Not present. Ms. Shaista Khan Sahiba to ask one question. شکریہ جناب اسپیکر. اس موضوع کے بارے میں اگر سوال اٹھایا جائے تو میرے خیال میں ایک نہیں کئی گنا سوال اٹھتے ہیں, کیونکہ یہ عورت کے حق کا سوال ہے. اسلامی وراثت کے قانون اور آئینی ضمانت کے باوجود خواتین کو وراثت کا دعویٰ کرنے میں اہم چیلنجوں کا سامنا ہے. اس میں سب سے بڑھ کر اس کی شاید خواتین میں بیداری کی کمی ہے. خواتین میں بیداری کی کمی ہے اور خاص کر اس پر ایک سماجی دباؤ ہے اور ایک رد عمل جو اس سے سامنے آتا ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسا کہ خیبر پختونخوا میں اگر ٹرائبل ایریاز میں دیکھا جائے تو پرچی اور چادر جیسے قوانین جو انہوں نے خود ہی رائج کیے ہیں وہ رواج شرعی قوانین اور جو عدالتی ضمانتوں پر بھی حاوی آ جاتے ہیں. تو ان جتنی بھی جو ہماری اویئرنیس کمپینز ہیں یا آن لائن ہیلپ لائنز موجود ہیں یا ایپس موجود ہیں, عورت تک ان کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے. تو میرے حال میں اس میں جو ہمارے حجرہ لیڈرز بیٹھ کے دیہی علاقوں میں یہ فیصلے کر دیتے ہیں یا پھر ہمارے جو بھی وہاں کے جو اسلامک اسکالرز ہیں وہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں یا پنچایتوں میں یہ فیصلے عورتوں کے ہو جاتے ہیں, کبھی اسے تحفتاً ہبہ یہ زمینیں لکھتی جاتی ہیں تو اس کو کوئی آگاہی نہیں ہے کہ وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جائے, وہ کون سا دروازہ اگر اس نے ایگریکلچر لینڈ کے لیے وہ کون سا دروازہ کھٹکھٹائے. تو اس لیے اس کے آگاہی اویئرنیس کے لیے ہمیں میرے حال میں بہت سے ڈپارٹمنٹس کو انوالو کرنا پڑے گا. تو میرا یہی سوال ہے کہ آج اس ایوان سے یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ کوئی ماں, بہن, بیٹی یا بیوہ اپنے اس حق سے محروم نہیں رہے گی, اس کو یہ نہیں سننا پڑے گا کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں. تو سر کائنڈلی اس سوال کو میرے خیال میں جی ٹھیک ہے, آپ آگے سوال تشریف رکھیں. کیانی صاحب جواب دے رہے ہیں. جی ڈپٹی اسپیکر صاحب بالکل جی آنریبل ممبر صحیح فرما رہی ہیں. جی یہ انہوں نے تو مثالیں پیش کی ہیں کہ جس طرح کے ہرڈلز خواتین فیس کرتی ہیں. انہیریٹنس تو صرف ایک ایشو ہے ہمارے معاشرے میں, جس طرح خواتین ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں اس کی تو جی بے تحاشا مثالیں ہیں, اور یہ انہیریٹنس کا ایشو صرف ایک ہے. تو جی اس میں یقیناً جیسے کہ میں نے پہلے کہا, انہوں نے پنچایتوں کا ذکر کیا, انہوں نے مثالیں دی خیبر پختونخوا سے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا جی یہ اوور آل سب کو اتنا کردار ادا کرنا ہوگا, چاہے وہ ہمارے ریلیجس لیڈرز ہوں, مذہبی اسکالر ہوں, دینی لیڈرز ہوں, چاہے وہ جوڈیشری ہو جو کہ اسٹے آرڈرز اکثر دے دیتی ہے اس طرح کے معاملات پہ, اور چاہے انتظامیہ ہو. اس میں ذرا جی ضرور یہ کہنا چاہوں گا, اور یہ ایشو بڑا سنگین ہے یقیناً سارے قوانین کے باوجود, یہ ایک ہمارا سوسائٹل ایک امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے, اس کے اوپر ہم جتنی آواز اٹھائیں کم ہے. میں جی اس ایوان کے اور اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے یقیناً جو فورمز خواتین کے لیے موجود ہیں اس طرح کے موضوع کے لیے, وہ میں ضرور اس فورم سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. آنریبل ممبرز بھی اپنے حلقوں میں اپنے علاقوں میں اس آواز کو پہنچائیں. جی ایک تو منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ہیلپ لائن موجود ہے 1099, اس کے اوپر پچھلے 5 سال میں پہلے ہی 1500 متاثرین کالز کر چکے ہیں, ان کو پرو بونو لیگل ایڈوائس, لیگل مدد مل چکی ہے. ہم انکریج کرتے ہیں ایسی جو بھی خواتین ہیں جو کہ متاثر ہیں وہ 1099 پر کال کریں, ان کو سنا بھی جائے گا, ان کو ایڈوائس بھی دی جائے گی اور ان کے لیے فری لیگل ہیلپ بھی ارینج کی جائے گی. اسی طرح وہ درخواست لکھ سکتی ہیں جو فیڈرل امبڈسمن فار پروٹیکشن اگینسٹ ویمن ایٹ ورک پلیس ہے, فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن ان ورک پلیسز. اس امبڈسمن کو یا اس سیکریٹریٹ کو وہ چٹھی لکھیں گی تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے پہ وہ انکوائری بھی کریں, وہ آرڈر پاس کریں, اور وہ آرڈر ضلع کی انتظامیہ کو ڈائریکٹلی بھیج سکتی ہیں. تو یہ 2 فورمز موجود ہیں, اس امبڈسمن کو بھی وہ لکھ سکتی ہیں
متاثرہ خواتین اور 1099 کی ہیلپ لائن پہ بھی کال کر سکتی ہیں. ہم انکریج کرتے ہیں سب متاثرین کو کہ وہ ان فورمز کو استعمال کریں اور انشاءاللہ حکومت اپنا کردار ادا کرے گی.